ہر جگہ 26 جنوری کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو دوستوں میں نے آپ تمام کے لیے 3 تقریروں کا انتخاب کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک تقریر ہوگی اور بقیہ 2 تقریریں آپ کو دوسرے پارٹ میں دیکھنے کو ملیں گی۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور سامعین اعزام، 15 اگست 1947 کو مجاہدین آزادی کی ناقابل فراموش جدوجہد اور بے مثال قربانیوں کے بعد ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد ہمیں آزادی جیسی نعمت ملی۔ کسی بھی ملک اور باشندگان ملک کے لیے آزادی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کی آزادی میں ہر مذہب کے ماننے والوں کی قربانیاں شامل ہیں۔ دور فرنگی سے نجات حاصل کرنے کے بعد، یعنی انگریزوں کی حکومت سے، انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد، مجاہدین آزادی نے یہ ضروری سمجھا کہ جمہوری طرز حکومت کے قیام کے لیے ایک متوازن اور جامع آئین مرتب کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت کے بااثر اور دور اندیش قانون ساز افراد کی ایک ٹیم کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں آئین سازی کی ذمہ داری سپرد کی گئی، جس کی تیاری کے بعد اسے دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش کیا گیا، اور یوں قانون ساز اسمبلی نے 26 جنوری 1950 کو جمہوریہ ہند کے آئین کے نفاذ کو ہری جھنڈی دی۔ اس طرح 26 جنوری 1950 کو باضابطہ دستور ہند کا نفاذ عمل میں آیا، اور تب سے اب تک جمہوری طرز حکومت ہمارے یہاں قائم ہے۔ معمار آئین کی جانب سے تیار کردہ ایک ایسا جمہوری نظام یہاں قائم ہے جس میں ہر ایک کو اس کے مذہب، طور طریقوں اور علاقائی رسم و رواج اپنانے کی پوری آزادی حاصل ہے، جس کا خواب ہمارے اکابر اور مجاہدین آزادی نے دیکھا تھا۔ اس دن کی اہمیت ہمارے لیے بئی معنی بھی بے حد خاص ہے کہ یہی وہ دن ہے جو آزادی اور جمہوریت کی حقیقی روح کی نمائندگی کرتا ہے۔ آج کے دن کو پورے ملک میں یوم عہد کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس دن کو یاد کر کے اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے، یہ عہد کرتا ہے کہ ہم کسی بھی موڑ پر اپنے اس عظیم دستور اور آئین پر آنچ آنے نہیں دیں گے اور اس کی حرمت کی پوری حفاظت کریں گے۔ فی الواقع ہمارے بزرگوں کی لافانی کوششوں کے نتیجے میں ہمیں ملنے والی جمہوریت، جامع اور مکمل آئین ایک انمول وراثت ہے، ایک ایسا جامع اور مکمل دستور جس کے اندر بنیادی انسانی حقوق کو اولیت دی گئی ہے، نیز جذبہ حب الوطنی کو فروغ دینے اور آپسی اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے اخلاقی پاسداری کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، تاکہ ہمارا یہ ملک کثرت میں وحدت کی مثال بن سکے۔ ہمارے ملک کو آبادی کے لحاظ سے بھی دنیا کی سب سے بڑے پارلیمنٹری اور غیر مذہبی جمہوری ملک ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہمارے ملک کا آئین ایک ایسا جامع اور مکمل ہے جس میں ملک میں بسنے والے شہریوں کو اپنی حکومت منتخب کرنے کے لیے باقاعدہ اختیار بنایا گیا ہے۔ ہر ایک کو آزادی رائے اور آزادی خیال کی مکمل آزادی دی گئی ہے، اس کے شخصی تحفظ کی بھی ضمانت دی گئی ہے۔ دستور ہند میں ملک میں بسنے والی اقلیتوں اور پسماندہ لوگوں کو بھی پوری آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنی تہذیب و تمدن اور اپنی ثقافت کی ترویج و اشاعت کے لیے علیحدہ اسکول، کالج، انسٹیٹیوٹ قائم کریں اور دستور میں دیے گئے حق سے فائدہ اٹھائیں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں۔ آئین ہند میں ملک میں بسنے والوں کے لیے شخصی آزادی کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے، جسے متعدد دفعات کے ذریعے تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ ملک کی قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں کسی بھی شخص کو اسی وقت سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا جب اس پر الزام لگے اور قانون کی نگاہ میں جرم ہو، پھر بھی اس شخص کو اپنی صفائی اور بے گناہی ثابت کرنے کے لیے پورا موقع دیا جائے گا۔ ملک کی حکومت، کابینہ اور قانون ساز اسمبلی کو کسی بھی فیصلے کے لیے جواب دہ بنایا گیا ہے۔ اس میں اس بات کا بھی برملا اظہار کیا گیا ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، البتہ مذہبی آزادی کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ علاقائی رسم و رواج اور مذہبی آزادی کی بھی پوری حفاظت کی جائے گی۔ آئین ہند میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ملک ایک سیکولر
غیر مذہبی جمہوری ہوگا، وہیں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ ہر ایک کو اس کی مرضی اور پوری آزادی کے ساتھ مذہبی فرائض ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ کسی کے ساتھ اس کے مذہب، اس کے کلچر، رنگ و نسل اور لسانی اقلیت و اکثریت کی بنا پر کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ ہر ایک کو اس بات کی پوری اجازت ہوگی کہ وہ دستور میں تفویض کیے گئے دائرے میں رہ کر اپنے مذہب کی تبلیغ و تشریح کر سکتا ہے۔ یعنی آزادی ہند کے متوالوں نے آزادی ہند کے فوراً بعد ایک ایسا جامع اور مکمل آئین ہمیں عطا کیا جس میں کئی دفعات ایسی ہیں جو انسانی وقار کے ساتھ جینے اور انسانی ضروریات کے ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں جو زندگی کو بامعنی، مکمل اور قابل زیست بناتے ہیں، جس کے ذریعے سب کے ساتھ مساوات اور عدم تفریق کی گنجائش نکالی گئی ہے، جس پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی اس سب سے بڑے ضخیم تحریری دستور کے تحفظ اور فروغ کے لیے ایک ایسے جامع ایجنڈے کو ترجیح دیں جس سے ہمارے اس پیارے ملک میں جمہوریت اور جمہوری قدروں کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوں۔ پورا ملک ایک ساتھ اپنے اپنے طور پر مجاہدین آزادی اور شہیدان وطن کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور ملک کے تئیں ان کی کاوشوں اور خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہر گلی، محلہ، گاؤں، قصبہ اور شہر میں آج کے دن کو قومی تہوار کی شکل میں منایا جاتا ہے۔ مختلف طرح کے کلچر پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ اسکولوں، کالجوں، اہم اداروں، انسٹیٹیوٹ اور مدارس وغیرہ میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ پرچم کشائی کے بعد بچوں کے درمیان کئی طرح کے مسابقتی پروگرام رکھے جاتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دیار غیر میں مقیم ہندوستانی بھی اس دن کو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں اور نئی نسلوں کو اس دن کی اہمیت و ضرورت سے روشناس کراتے ہیں۔ سرکاری طور پر یوم جمہوریہ کا سب سے بڑا پروقار پروگرام نئی دہلی میں منعقد ہوتا ہے۔ راج پتھ سے انڈیا گیٹ تک اور لال قلعہ سے امر جوان جیوتی تک جشن میں عوام و خاص کی شمولیت دیکھی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم اس موقع پر شہداء کو یاد کرتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یوم جمہوریہ کا پروگرام راج پتھ پر صدر جمہوریہ ہند کی صدارت اور قیادت میں شروع ہوتا ہے، جس میں قومی پرچم کشائی اور سلامی کے بعد تینوں فوجیوں کے جوان صدر کو سلامی پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف طرح کے ثقافتی پروگراموں کے ذریعے فوجی طاقت کا بھی مظاہرہ کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے لوگ انڈیا گیٹ کے اطراف میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس تاریخی پل اور ثقافتی ورثہ کا حصہ بنتے اور اس قومی جشن سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یوم جمہوریہ کی تقریبات کا جو سلسلہ 26 جنوری کی صبح شاہراہ راج پتھ سے شروع ہوتا ہے، 29 جنوری کو وجے چوک پر صدر جمہوریہ ہند کے ذریعے اختتام عمل میں آتا ہے، جس میں تینوں فوجی ٹکڑوں کے بینڈ باجے، ساز اور ثقافتی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ صدر جمہوریہ ہند کی آمد پر فوجیوں کے ذریعے سلامی دی جاتی ہے، قومی ترانہ جن گن من گایا جاتا ہے اور ملٹری بینڈ اور مختلف فوجی ٹکڑیوں کے ساز بجائے جاتے ہیں اور آخر میں ترانہ ہندی سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا گایا جاتا ہے۔ ملک کی خود مختاری، اس کی سالمیت اور تحفظ کے عہد و پیمان اور نئی امنگوں اور نئی آرزوؤں کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ آباد رہے تو اے وطن وطن میرے آباد رہے تو، میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے